فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 18۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ رواہ البخاری کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6308۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی انمول نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس بات پر بہت بڑی تعریف۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر اللہ کے رسول کے امتی میں فرقہ ناجیہ کے اندر جس فرقہ اور جماعت کے بارے میں خوشخبری ہے کہ میری امت کے وہی فرقہ صرف جنت جائے گا جو ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کرام جس روپ میں اسلام کو مانتے ہیں، جس طریقے پر ہم اور ہمارے صحابہ اسلام کو مانتے ہیں، اس طریقے پر اسلام کو جو مانے گا قیامت تک وہ انسان اس فرقہ میں داخل ہوگا اور وہی جنت جائے گا۔ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اسی فرقے میں پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ان گنت تعریف اور توصیف کے بعد ان گنت رحمت نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، زندگی گزارنے کے ہر چھوٹے بڑے چیز کا انہوں نے ہمیں سلیقہ اور اسلوب بتا دیا، اور ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہیں جہنم لے جانے والی چیز ہے، یہ تمہیں اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہیں رب سے قریب کرنے والی ہے، تمہیں جنت تک لے جانے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے۔ یعنی کہ ہر اچھائی اور ہر برائی دونوں چیزوں کی رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، ان گنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر، سورہ نمبر 59 سے ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 18، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی زبان سے نکلی ہوئی ایک پیاری سی حدیث، جسے امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر جمع کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6308۔ ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے وقت محدود کے اندر چند باتیں میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے سرسری طور پر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پیارا انسان جو دنیا میں اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، سب سے پیارے محبوب انسان، ان انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ مخاطب کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ ان سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، تم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے ہوئے سوتے جاگتے پیشاب پیخانہ یعنی ہر ایک میدان میں جب بھی تم کچھ کرو تو تم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔
کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے، تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایک بات اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، دوسری بات اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو اس بات پر منتھن کرنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، تدبر، سوچ و بچار اور فکر کرنی چاہیے کس بات پر؟ کہ تم نے آئندہ زندگی جو تمہارے سامنے آنے والی ہے، ایک برزخی زندگی، قبر کی زندگی، ایک میدان محشر کی زندگی، آخرت کی زندگی، یہ جو آنے والی ہے اس کے لیے تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تم نے آئندہ زندگی کے لیے ڈیپوزٹ کتنی کی ہے؟ تمہاری پونجی وہاں پر کتنا جمع تم نے کر رکھا ہے؟ تمہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو تم اس پونجی سے اپنا کام چلا سکتے ہو یا نہیں چلا سکتے ہو، اس بارے میں ہر ایک انسان کو غور فکر کرنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دوبارہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے اسی آیت میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ رب العالمین سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، باخبر ہے ہر اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ تمہاری ہر ایکٹیویٹیز اللہ کے سامنے ہے، تمہارا پیر چلتا ہے تو کیوں، تمہارا ہاتھ اٹھتا ہے تو کیوں، تمہارے دلوں میں دھڑکنیں پیدا ہوتی ہیں تو کس نیت سے، تم سانس لیتے ہو تو کس لیے، تم آنکھوں کی پلکیں جھپکتے ہو تو کس نیت سے، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، اب آگے جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے پیارے صحابی، متقدمین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک عجیب سی چیز سنا رہے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا دنیا میں جتنے مومن ہیں، کوئی مشین تیار نہیں ہے یا کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بغل میں دبائے ایسے اور نکالے تو بتا دے کہ ہمارا ایمان اتنے ڈگری کا ہے، اور ان کے بغل میں دبائے تو بتا دے کہ ان کا ایمان اتنے ڈگری کا ہے۔ کوئی مشین اس طرح سے ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری کی حدیث 6308 نمبر کی حدیث میں وہ پہچان بتلا دی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو مومن، اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو مومن نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں۔ ایک عجیب سی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، کیا؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ان المؤمن، بے شک مومن انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کس طرح گناہ ہوتا ہے انسان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن ابن ماجہ کی روایت اور حسن درجہ کی روایت۔ ہر آدم کے اولاد سے گنہگار ہوگا، ہر ایک سے گنہگار ہوگا، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ کل بنی آدم خطاء، تو گناہ تو سب سے ہوگا، ہم لوگ جتنے مسجد میں ہیں ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لیکن یہیں پر فرق ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ مومن، گناہ کرنے کے بعد یہ مومن نہیں ہے۔ کیسے؟ گناہ اگر ہوا ہے ہم سے تو ہم گناہ کو کیسے تصور کرتے ہیں؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، گناہ کرنے کے بعد مومن اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس انسان کی طرح، کس انسان کی طرح؟ جو ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ اب آپ 1 منٹ کے لیے چنار چلے جائیے یا کشمیر یا لداخ کہیں بھی چلے جائیے اور کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھ جائیے اور آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ پہاڑ یخاف ان یقع علیہ، وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، بڑے بڑے بولڈر چٹک کر گر رہا ہے، اس کے نیچے کوئی انسان بیٹھا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اب پہاڑ نہ سمجھ پائے آپ تو ایک مسجد لے لیجئے، اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس کی چھت گر رہی ہے، اس کے پلاسٹر، چھڑے اور اینٹ سیمنٹ سب کچھ گر رہا ہے، اس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، آپ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا آپ اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے، کب کبھی طاری ہو جائے گی،
पैरों के अंदर जुम्बिश तारी हो जाएगी, खड़े होंगे तो थरथरा जाएंगे, दिलों के अंदर कपकपी होगी, जुम्बिशें पैदा हो जाएगी, और जाड़े के मौसम में भी आपको मारे डर के इतना पसीना आएगा कि आप तरबतर हो जाएंगे। क्यों? ये सोच के कि अल्लाह अगर ये छत हमारे ऊपर गिर जाए तो हम तो चूर चूर हो जाएंगे, ये छत अगर गिर जाए तो मेरी तो हड्डी और बूटी सब एक हो जाएगी, मैं पीस के आटा बन जाऊंगा, मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीजें आप सोचने लगेंगे कि आप पहाड़ के नीचे बैठे हो, छत के नीचे बैठे हो और वो गिरने लगे तो मोमिन क्या देखता है? मोमिन गुनाह करने के बाद ये छत जिस तरह से गिरने वाली है या पहाड़ गिरने वाला है तो उसका जैसे अंजाम होता है, इसी तरह मोमिन गुनाह करने के बाद गुनाह के अंजाम को सोचता है कि अल्लाह अगर ये गुनाह मैंने किया है, फजर की नमाज आज हमने छोड़ दी, और यकीनन इस मस्जिद में जितने लोग हैं कुछ ना कुछ तो फजर की नमाज आज नहीं पढ़े, तो नमाज छोड़ने वाला आदमी गुनाह करने के बाद ये सोचता है अल्लाह अगर मैं ये गुनाह लेकर मैं मर गया तो मैं तो बेनमाजी होकर मर गया। अगर सूद खाने वाला मर गया तो वो डरता है कि अल्लाह अगर मैं इस साल में मर गया तो मैं तो सूद खोर होकर मर गया, अल्लाह मैं बेईमानी किया हूं, अगर बेईमानी करके मैं मर गया तो मैं तो बेईमान होकर मर जाऊंगा। फिर डरता किस बात से कि अल्लाह बेनमाजी की सजा और बेईमानी करने वाले की सजा, सूद खोर की सजा जो कब्र में दबोचेगी, कब्र हमें सांप हमें डसेंगे, अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह मैदान महशर में फरिश्ते हमें घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर देंगे, अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गुनाह करने के बाद मोमिन इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, उस वक्त तक वो इत्मीनान की सांस नहीं ले सकता है जब तक कि वो सजदे में गिर के गिड़ा कर, हाथ उठाकर, हाथ छोड़कर रब के सामने गिड़ा कर अपने गुनाह को माफ ना कर ले, तब तक वो इत्मीनान की सांस नहीं ले सकता है। ये मोमिन की पहचान सही बुखारी हदीस नंबर 6308 में बतला दिया है। अब हम में से हर आदमी गुनाह करता है, क्या गुनाह करने के बाद हमारे दिलों के अंदर कपाहट तारी होती है? अगर है तो हम मोमिन हैं। क्या गुनाह करने के बाद मारे डर के हमारे पैरों में थरथराहट आती है? अगर हाँ तो ठीक है, हम मोमिन हैं। अगर सूद खाकर उसके अंजाम से हम डरते हैं तो हम मोमिन हैं। बेईमानी करके हम उसके अंजाम से डरते हैं तो हम मोमिन हैं। और अगर नहीं है तो गुनाह करते हैं फिर भी नहीं डरते तो वो क्या है? क्या हम मोमिन हैं? ये हदीस क्या कह रही है? व इन्नल फाजिरा यरा दुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही। वहीं पर आप एक आदमी पाएंगे जो गुनाह करने के बाद गुनाह को बड़ा भयानक समझेगा, जैसे छत गिरने वाली है, पहाड़ गिरने वाला है, उस तरह से वो तस्वर करेगा। और वहीं पर एक आदमी गुनाह करने के बाद गुनाह को कैसे समझेगा? कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही, मक्खी की तरह कि मक्खी नाक पर बैठ गई। एक मक्खी यहां बैठी है, ऐसे हिलाया मक्खी उड़ गई, हाथ हिलाया मक्खी उड़ गई। मामूली गुनाह समझेगा, वो हेट समझेगा, बड़े से बड़ा गुनाह करता चला जाएगा, बहुत बड़ा मुजरिम होगा वो, लेकिन फिर भी गुनाह को वो हल्का समझेगा। और क्या तस्वीर कसी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की है। यही सही बुखारी की रिवायत। उन्होंने फरमाया इन्नकुम लतअमलून, अपने जमाने के लोगों को कह रहे हैं, जबकि वो जमाना इतना पाकीज़ा और ऊंचा जमाना था। खैरुल कुरून करनी, वो सहाबी रसूल हैं, कुछ सहाबा किराम मुखातब होंगे, कुछ ताबईन मुखातब होंगे। उन्होंने क्या फरमाया? इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिया अदक्कु फी अयुनिकुम मिन अश-शारि व इन्नकुन्ना लनउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। इन्नकुम लतअमलून अअमालन, तुम लोग ऐसे ऐसे गुनाह करते हो और उस गुनाह को क्या शुमार करते हो? तुम बाल बराबर तस्वुर नहीं करते हो। इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिया अदक्कु फी अयुनिकुम मिन अश-शा'r, तुम्हारे नजदीक वो गुनाह तुम्हारे सर के बाल से भी हेठ है, छोटा है। और उसी गुनाह को व इन्नकुन्ना लनउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात, हम लोग इन गुनाहों को नबी के जमाने में हलाक करने वाला गुनाह तस्वुर करते थे और तुम उसे बाल बराबर नहीं समझते। हमारे जमाने के साथ वो ये हदीस बिल्कुल फिट हो गई। बड़े बड़े जुर्म करते हैं हम और उसको हम जुर्म ही नहीं समझते। तो ये पहचान, अब आप अपने से सवाल कीजिए कि नूरुल हुदा
گناہ کرنے کے بعد کیا تم روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو؟ تو مومن گناہ کرنے کے بعد اسے بال برابر تصور نہیں کرتے ہو، ڈھٹائی کرتے ہو، تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ پہچان حدیث میں بتلا دی گئی ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کیا حقیقت میں ایسا ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد جو روتا ہے وہ مومن، اور جو گناہ کرنے کے بعد نہیں روتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو آپ مثال پا جائیں گے، بہترین مثال حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، پیار سے جنت میں رکھا، بیوی سے کہا، اور ان کی بیوی کو بھی بنایا اور دونوں سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ دونوں کو جنت میں رکھا، کھاؤ پیو سب کرو، گناہ مت کرنا۔ لیکن گناہ ہو گیا، جیسے ہم سے گناہ ہوتا ہے ان سے بھی گناہ ہو گیا۔ ان سے گناہ کیسے ہوا؟ انہوں نے پھل کھا لیا، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اللہ نے ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، لیکن چونکہ وہ نبی ہیں، چونکہ وہ مومن ہیں، تو گناہ کرنے کے بعد رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کر ہی نہیں رہا، ان کے رونے کو اللہ تعالیٰ پسند کر ہی نہیں رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد اسرائیلی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے کہ 300 سال تک روتے رہے یہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے، نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ اس دعا کو پڑھ کے تم ہمارے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اور وہ دعا اتنی پیاری دعا تھی کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 کے اندر اس دعا کا تذکرہ کر دیا کہ حضرت آدم اور ان کی بیوی نے اس دعا کے ذریعے سے ہم سے معافی مانگی تھی۔ کیا دعا ان دونوں نے کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کر دے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو۔ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر دعا سکھایا اور اس دعا کے ذریعے سے بھی اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک بندہ۔ اور اسی جنت میں ایک گناہ اور ایک شخص سے ہوا تھا، اور وہ کون؟ ابلیس۔ اس نے گناہ کیا کس طرح سے؟ یا ہم نے تمام فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کر کے گناہ کیا، آدم اور ان کی بیوی نے پھل کھا کر کے گناہ کیا۔ گناہ دونوں نے کیا، ابلیس نے بھی گناہ کیا سجدہ نہ کر کے، آدم نے گناہ کیا پھل کھا کر کے۔ لیکن دونوں گناہ کے بعد کا فرق ذرا سا دیکھیے کہ آدم گناہ کر کے توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ کے سامنے رونے لگے، سجدے پر سجدہ کرنے لگے، اور ابلیس گناہ کرنے کے بعد اکڑ چالو کر دیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آگ سے مجھے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ تکبر شروع کر دیا، چوری پھر سینہ زوری شروع کر دیا۔ کم بخت، اگر توبہ کر لیا ہوتا، گڑ گڑایا ہوتا، اپنی غلطی کو مان لیتا، ایکسپٹ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اس نے اکڑ دکھلائی، اس لیے اس کے لیے جہنم اس کی قسمت بن گئی، جنت اس کے لیے حرام ہو گئی، اور وہ مردود ٹھہرا۔ معلوم ہوا گناہ دونوں سے ہوا۔ فرق آپ کو بتلا رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو روئے گا وہ انبیاء کے طریقے پر چلنے والا، گناہ کرنے کے بعد جو اکڑ دکھائے گا وہ ابلیس کے طریقے پر چلنے والا۔ اس لیے کہ ابلیس گناہ کرنے کے بعد اکڑ دکھایا، اور اسی کا پیروکار وہ ہوگا جو گناہ کرنے کے بعد اکڑ دکھلائے گا۔ لیکن اگر نبیوں کے پیروکار ہوگا تو وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑ نہیں دکھلائے گا۔ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گناہ کرو، مان لو گناہ تو ہوگا،
اللہ کے اگر حقوق ہے تو سجدے میں گرو، بندوں کا حق ہے ان کا ہاتھ پکڑو، ان سے معافی تلافی کرو۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حقوق کی پامالی کی، پھر بھی سجدہ نہیں، رونا گڑگڑانا نہیں، انسانوں کے حقوق کے ساتھ پامالی کی، پھر بھی ان کے سامنے نیچا نہیں، تو یہ شیطان کا پیروکار ہے، ابلیس کا پیروکار ہے۔ اور دیکھیں گے ایک گناہ ہوا تھا حضرت یونس سے، غلطی، چھوٹی سی غلطی، اس کو رکھتے ہیں بھیا، ٹائم ختم ہونے کو ہے، بس ایک حدیث سناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، گناہ کرنے کے بعد ان لوگوں کی کیفیت کیسے ہوتی تھی، دل و جگر ان کا کیسا تھا، فکر آخرت کیسی تھی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان امرأۃ اتت نبی اللہ جہینۃ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلى من الزنا، ایک خاتون سے گناہ ہوا، جہینہ قبیلے کی خاتون تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے آتی ہے، اللہ کے رسول اصبت حدا فاقمہ علی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کیا ہے۔ کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں تھا، کوئی انٹیلیجنس نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی سی آئی ڈی نہیں، کوئی اے ٹی ایس نہیں، اپنے سے گناہ کرنے کا خود دوڑ کے آتی ہے۔ ان کو سزا بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سی سزا دیں گے، ان کو سزا پتا ہے کہ مسلمان ہم کو یہاں تک گاڑیں گے مٹی میں، اتنا جو اوپر رہے گا اس پہ پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کر میری جان لے لیں گے، یہ سزا ان کو پتا ہے، پھر بھی دوڑ کے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گارجین کو بلایا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ، احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، بچہ ہو جائے گا تب لے آنا۔ 9 مہینے کی فرصت مل گئی مجرم کو، یہاں تو مجرم جیل توڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہاں مجرم کو جج صاحب نے خود ہی چھوٹ دے دیا۔ سب ابلیس لعین نے اپنے ہواری مواری کو لگایا کہ جاؤ اس خاتون کو بہکاؤ، اس کے سامنے دنیا کی محبت کو لے آؤ، دنیا کی محبت کو ان کے سامنے اجاگر کرو، انہیں بتاؤ کہ محمد تمہیں یہ سزا دیں گے، انہیں بتاؤ کہ زندگی بہت پیاری ہے، ارے جس نے جو تم نے جرم کیا ہے اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، مکر جانا، جانا مت۔ لیکن جب اس نے بہکایا، اس کے منہ پر اس خاتون نے جوتا مارا۔ 9 مہینے کے بعد پھر نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے۔ کون سی بات بار بار پر دوڑ پر لانے پر مجبور کر رہی تھی؟ کیوں بار بار دوڑ کر آ رہی تھی؟ اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہاں اگر ہم بچ گئے تو بچ جائیں گے، لیکن قبر میں ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہاں کی سزا معمولی سزا ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے دوڑ کے آ رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ فَشُقَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، آپ نے حکم دیا ان کے بدن سے اچھی طرح سے کپڑے کو لپیٹ دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ جب کوئی پتھر یہاں لگے گا تو چھٹ پٹائے گی، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہاتھ پیر مارے گی تو بے پردگی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اچھی طرح سے کپڑا لپیٹ دیا۔ ثم امر فرجمت، پھر آپ نے حکم دیا وہ رجم کر دی گئی۔ ثم صلی علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر فاروق اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے فرمایا اتصلی علیہ وقد زنت، اللہ کے رسول آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی؟ ارے اس نے تو زنا کیا تھا۔ حضرت عمر کو اتنا پتا تھا کہ زنا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتهم، اللہ کی قسم اس خاتون نے ایک گناہ کرنے کے بعد اتنی مرتبہ رویا، اتنی مرتبہ گڑ گڑایا، اتنی مرتبہ رب کے سامنے سجدہ کیا، اتنی مرتبہ آنسو بہایا کہ اس ایک گناہ کے ختم کرنے کے لیے اتنی آنسو اس نے بہایا کہ اللہ کی قسم مدینے کے 70 لوگوں کو اگر اس خاتون کے اس توبہ کو تقسیم کر کے دے دیا جائے تو 70 گنہگار لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ گناہ ہوا، اتنی توبہ کہ 70 لوگوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً مِّنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عمر
تم نے اس سے بہترین توبہ دیکھی ہے کہ اس نے ایک گناہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دے دی، اپنی جان دے دی۔ میرے بھائیوں، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے گناہ کرنے کے بعد کتنا رویا گڑگڑایا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے لیے بھی جنت جہنم ہے، ہمیں بھی وشواس ہے کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، لیکن وہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آئیے آج سے عزم کیجئے، اللہ کے دربار میں آئیے اور یہ عزم کر لیجئے کہ کوئی بڑا گناہ ہم کریں گے ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کو ہم اپنے نامہ اعمال میں ٹکنے تو نہیں دیں گے۔ رو کر گڑ گڑا کر رب کے سامنے روئیں گے، اور یقین جانیے اگر آپ نے رو دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ہیں جسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو دے۔ آپ اللہ کے ڈر سے رو کے تو دیکھیے، رب کی معافی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا توبہ کرنے والا مومن بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری میں شفائے کامل اور عاجل انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برزخی زندگی میں آرام فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔